السلام علیکم۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ اور اس کے بعد سورہ ہود، اس کی آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 12 سے۔ تو میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی ساتھی، سب مل کے ہم سورہ ہود پڑھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ، ہاں جی آیت نمبر 9، ہاں جی، کہ جب انسان کے پر جو برے حالات آتے ہیں اچھے حالات کے بعد، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اور اگلی 10 نمبر آیت میں یہ بتایا کہ اگر کسی انسان کو تکلیف ہو اور اس کے بعد ہم اسے نعمت دیں، وہ اگر انسان مسلمان ہے تو اس کا تو رویہ اور ہوگا، لیکن جو فخر کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھی شاید اللہ تعالیٰ نے میرے حالات جو برے تھے وہ ختم کر دیے ہیں، وہ ختم کر دیے ہوئے ہیں، یا اس کی برائیاں دور کر دی ہوئی ہیں، تو وہ اس صحت پر یا اس نعمت پر پھولے نہیں سماتا اور وہ فخر کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ جو اچھے حالات ہوں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر ادا کرنا، اور جو برے حالات اس کو بھی اللہ کی طرف سے ہی سمجھنا اور اس وقت صبر کرنا۔ صبر کرنا۔ اچھا یہاں تک کیا تھا، اور کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلی آیت جو ہم نے پڑھنی ہے، تھوڑا کیجئے جی 12 نمبر آیت، کہ یہ اکثر آئے گا سورہ ہود کے اندر، اور شاید اسی وجہ سے ہی یہ سورہ ہود کا نام لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس سورہ ہود اور اس جیسی باقی جو صورتیں ہیں یا باقی آیات ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ بوڑھا کرنے والی آیت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فاعل کے وزن پر 2 الفاظ آئیں گے اس کے اندر، تارک اور ضیق سے دوئک آ رہا ہے، تو میں پڑھتا ہوں اس کو۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ یہ ہے جی آیت۔ اب چیز یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، اور یہ جس طریقے سے پچھلی صورت کا نام کیا تھا، سورہ سورہ یونس اور سورہ ہود آلموسٹ ایک ہی وقت کے اندر اتری ہیں، اور کفار کے مظالم اور کفار کا رویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا سخت تھا، مطلب اتنا سخت تھا کہ اس کے چند سال بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ابھی ایک سائڈ پر مطلب رکھ تو نہیں سکتے، وہ ہمارے دلوں کے ماشاءاللہ
اندر بسے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس موضوع کو تھوڑا ایک سائڈ پہ رکھیے. مجھے یہ بتائیے کہ ایک دائی جو دعوت دینے والا ہے، جی 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 سر اس کو کہیں ہم کہ تو نے یہ پورے کا پورا پیغام جا کے فلاں ظالم آدمی ہے، پتہ بھی ہے ظالم ہے، دشمن بھی ہے، اور اس کے مزاج کو بھی بدلنا ہے اور اس کی سوچ کو بھی بدلنا ہے، تاکہ وہاں دیں اس آدمی کو پیغام دائی دے، تو تاثر کیا ہوگا کہ وہ ہم جیسا اگر انسان ہوگا تو وہ کیا سوچے گا اس رویے کے بارے میں جو جس کو وہ دعوت دے رہا ہے. وہ اگر اس پر ظلم بھی کرے، اس کے اوپر تو لگائے، بہتان بھی لگائے، تو ایک وقت کیا آئے گا؟ تنگ آ جائے گا. یہ ہم لوگ مایوس ہو جائیں گے، ابھی مایوس نہیں ہوتے، لیکن یہاں پھر ذہن میں رکھیے گا کہ مخاطب کہیں گے، بلکہ جن کو خطاب ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے پیچھے ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اس لیے کہ آیت ایسی ہے جو ممکن ہے آپ کے ذہن کے اندر کوئی ایسی چیز ڈالے گی کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَعَلَّكَ، شاید کہ تو. لعلہ کے بھی دو معنی ہیں. اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لائیں گے کہ ایسی تلاوت بھی آج معنی نیا آئے گا. لعلہ کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تاکہ، اور جی شاید، یہ دونوں معنی پڑے ہوئے ہیں. بالکل پڑے ہوئے. جی جی تو فَلَعَلَّكَ، شاید کہ تو، تارکن، تارک کس کہیں گے؟ ترک سے نکلے گا. ترک کرنے والا. چھوڑنے والا، والا کرنے والا. شاید کہ تو چھوڑنے والا ہو، ترک کرنے والا ہو، بعض، کچھ حصہ. کچھ حصہ. ویری گڈ جی. بعد، کچھ حصہ. پورا ہوتا ہے ایک بعد، اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے. کس کا؟ ما یوحا الیکا، جو تیری طرف وہی کیا جاتا ہے. جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب کہیں گے تیری طرف وہی کیا جاتا ہے، شاید تو اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والا ہے. آگے میں پڑھ کے پھر اس کی طرف آؤں گا. وَضَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ، فائل ہے صدرُكَ، اور ضائق یہ اس میں فائل ہے نا، یہ فعل نہیں ہے، یہ اس میں فائل ہے. تنگ ہونے والا. جی تنگ پہلے ہونے پڑھا والا. ہوا ہے، داد یا قاف پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے. دا کا یدی کو تنگ ہونا، اگر تو یہ اگر نیا بھی لفظ ہے تو اس کو یاد رکھنا ہے. وَضَائِقٌ، اور تنگ ہونے والا ہے، بھی اس کے ساتھ. اس کے ساتھ، جی اس کے ساتھ، صدرُکَ، تیرا سینہ. تیرا سینہ. جی وجہ سے بھی کہہ سکتے ہیں اس کا، تیرا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہونے والا ہے. کس کی وجہ سے؟ ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے. کہ وہ کہیں گے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے کہ وہ کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کیا؟ کہ لولا انزل علیہ کنز، لولا کیوں نہیں انزل علیہ، اس پر نازل کیا گیا. کیوں نہیں اس پر نازل کیا گیا کنزن، خزانہ. پہلے پڑھا ہے، کوئی خزانہ. او جاء معہ، اور کیوں نہیں، اس کو دوبارہ لگائیں گے، اور کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ ملک،
ملک کوئی فرشتہ فرشتہ کوئی فرشتہ. یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. کیا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بھی اس وقت کے بادشاہ سلطنت روم اور سلطنت ایران اور باقی وہ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ بادشاہ تو کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جاہ و جلال سارا کچھ ہوتا تھا. اب رسول پاک صلی اللہ جی علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فوری معجزے کا طلب کیا کہ بھی کوئی فوری معجزہ آ جائے ہمارے پاس، کوئی نشانی. وہ کیا تھا کہ اگر تو رسول ہے اور اللہ کا رسول ہے تو اللہ کے فرشتے ہیں، کیوں نہیں تیرے ساتھ کوئی فرشتہ آیا اور وہ آ کے ہمیں بتائے کہ تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ جی جی اگر نہیں یاد تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ آ جائے اور وہ کہے کہ ہاں جی یہ، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھائی اللہ فرشتوں کو بھی تو تم نہیں دیکھ پاؤ، اگر ہوتا بھی تو فرشتوں کو دیکھ تو نہیں پاؤ گے یا دیکھ جی نہ پاتے تم. جی اگر تو ہوتا تو یہ بات تھی. ہاں ہاں جی جی، اگر وہ ہم اسے فرشتہ بناتے تو اس کو مرد کی شکل بناتے. یہ پہلے کہا تھا. جی جی جی. پڑھ چکے ہیں. تو ہاں جی، تو یہاں یہ ہے کہ ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس پر کوئی خزانہ اتارا گیا، یا کیوں اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا. نہیں آیا. اچھا، یہ جب باتیں کہتے تھے تو ان باتوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تنگی ہوتی تھی، ایسا ہے. جی جی اب بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت ایک بشر کے، یا اگر ہم اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پورے جتنے بھی داعیان ہوں گے قیامت تک ان کے لیے اتاری ہے، اور نشانہ یہ بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ آپ نے کرنا ہے. اور جیسا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے، اور اتنی بڑی میں بات کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے اور شاید کہ تو کچھ حصہ چھوڑنے والا ہے اس چیز کا جو تیری طرف وحی کی گئی. کیوں جی ہمارے لیے ہے بڑی بات یا نہیں ہے؟ بہت شاکنگ ہے. شاکنگ ہے نا. جی لیکن اللہ تعالیٰ نے جی شاید کا لفظ کہا ہے، جی چھوڑ دے گا نہیں کہا. نہیں شاید. شاید. جی، مطلب کہ یہ اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کیا کہ میں ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بات آ گئی ہے، ان لوگوں کو یہ ناگوار گزرتی ہے، میں ان تک یہ بات نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں نہ پہنچاؤں. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دائی کے لیے یہ چیز موجود ہے، اور ہم اپنے اوپر اس کو لاگو کریں گے تو ہمارے ذہن میں تو یہ بات آئے گی کہ یار یہ بات کہنی ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ بہت بڑا آدمی ہے، ظلم کرنے والا ہے، اور مجھے میرے گھر سے بھی نکال دے گا، گاؤں سے بھی نکال دے گا. لیکن ایک آدمی کمزور ہے یا اس کے پاس بہت ساری وسائل نہیں ہیں تو وہ ممکن ہے جا کے پوری کی پوری بات اس کو نہیں بتائے گا ہم میں سے، اگر ہم ہوں تو. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. جی مطلب ہم تو کمزور لوگ ہیں، آدھی بات کریں گے اور وہ بات نہیں کہیں گے جو جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے دل پر گراں گزرے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے. آئیے ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں اب اس کو ذہن میں رکھ کے. اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں پڑھوں گا اور آپ اس کا ترجمہ کریں گے. فَلَعَلَّكَ، شاید کہ تو شاید کہ تو تارکن چھوڑنے والا ہے چھوڑنے والا ہے بعدہ کچھ حصہ کچھ حصہ ما یوحا الیکا
جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، وہی کیا جو جاتا ہے، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے، وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس کی وجہ سے تیرا سینہ تنگ ہونے والا ہے، تنگ ہونے والا ہے، ان یقولوا، ساتھ ہی پڑھیں گے تو اس کا اثر کم ہوگا، ان یقولوا، کہ وہ کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہیں کہ وہ کہتے ہیں، کہیں اور وہ کہ کہتے وہ ہیں، وہ کہتے کہتے ہیں، ہیں کہ وہ کفار کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کوئی کیوں نہیں خزانہ نازل کیا گیا، خزانہ نازل کیا گیا، کیوں نہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ نازل کیا گیا، او جاء معہ ملک، یا کیوں یا اس کے نہیں پاس یا اس کے ساتھ کے ساتھ کوئی فرشتہ یا آیا، کیوں نہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا۔ اب جناب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی کر رہا ہے، ان کو اطمینان بھی دے رہا ہے، کہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تو نے وما علینا الا البلاغ، ہم کہتے ہیں نا، مولوی صاحب کہتے ہیں، جی کیا مطلب ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ؟ اور نہیں ہے ہم پر مگر پہنچا دینا۔ ہم پر، ہاں جی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کہا، اگر تو نبی ہے تو مفہوم آیت کا ہم نے پڑھا ہے پیچھے، کہ اگر تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو نبی کا کام تو یہ ہے مکمل بات پہنچانا۔ اب ڈاکٹر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں میرے ساتھ؟ جی ہیں جی، پروفیسر سر صاحب اگر یاد ہو کیا ہے وہ آیت، سر ان وما کا مائک آف بلغتا، ہے، اچھا وما بلغت مائک آف، رسالتہ، رسالتک، ہاں، اگر تو نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تو نے پیغام نہیں پہنچایا، مطلب یہ ہے جتنا کچھ اللہ تعالی نے بتایا ہے ایک دائی کو، اور یہاں دائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو بلا کم و کاش، بلا کم کیے، بلا کچھ تردد کیے، وہ ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بشیر کی بات نہیں کر رہا، انما انت نذیر، جی بے بے شک شک تو بے شک تو تو ڈرانے والا ہے، بے شک تو ڈرانے والا ہے، اگر وہ ڈرانے والا بھی ہے اور بشیر بھی ہے، لیکن یہاں ڈرانے والا اس لیے کہا کہ وہ کفار اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو کیا کہو کہ تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں، جہنم میں، جہنم میں جاؤ گے، اگر میری اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ میری اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت، ایسا ہے، اور جس نے نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو یہ ہے انما انت نذیر، بے شک تو ڈرانے والا۔ ڈرانے والا ہے، اب وکیل کے معنی بہت سارے ہیں، اور ہم وکیل کا ترجمہ وکیل ہی کرتے ہیں۔ وکیل کارساز بھی ہوتا ہے، نگہبان بھی ہوتا ہے، محافظ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے بندے کا مقدمہ لڑنے والا بھی وکیل ہوتا ہے، جی ہماری جی زبان میں۔ تو اب جی واللہ علی کل شیء وکیل، ترجمہ کرے، اور ہر اللہ چیز تعالیٰ پر ہر چیز پر نگہبان ہے، خوب وقت کرنے والا، ہاں، اب وکیل کا مطلب وہ کارساز اعلیٰ کی وجہ سے نگہبان بنے گا، محافظ بنے گا، جی اللہ جی تعالیٰ ہر ایک چیز پر نگہبان ہے، زبان ہے، ہو گیا جی؟ جی جی پروفیسر صاحب نے اپنا کھولا ہے مائک، اگر نہیں کھولا تو پھر ڈاکٹر صاحب کر لیں، یہ نہیں کھولا انہوں نے، جی والا چلیں۔ اللہ کا تارکم، شاید کہ تو چھوڑنے والا ہے،
بعض ما یوحا الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، کچھ حصہ اس چیز وَذَائِقُم کا، بِهِ، کچھ حصہ ما اس چیز کا. نہیں. دوبارہ کہیں. وَذَائِقُم بِهِ صَدْرُکَ، اور تیرا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہونے والا ہے، ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ کنز، اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، او جاء معاہ ملک، یا اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، پاس انما نہیں، اس انت کے نذیر، ساتھ. پاس تو تھا، اس کے پاس نہیں ساتھ، کہتا، ساتھ. اچھا جی. اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، انما انت نذیر، بے شک تو صرف ڈرانے والا ہے، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ٹھیک ہے جی، صرف کو بھی کاٹ دیں، بے شک تو ڈرانے والا ہے. جی. ڈرانے والا ہے، ٹھیک ہے سر۔ اچھا جناب، آگے چلیں جی. جی جی سر. سر. جی اچھا جناب، آپ نے پڑھا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، آگے کیا تھا؟ فاتو فاتو بسورۃ فاتو بسورۃ من مثلہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آگے کیا تھا؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آگے کیا ہے؟ ان كنتم کنتم صادقین. تم صادقین، صادقین. اچھا جی، وہاں تو ایک صورت تھی. جی اب وہی چیلنج یہاں آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اب سمجھتے ہیں اور اس وقت بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے. اس کو کہتے ہیں افتراء. جی. جی جی تو اب یہ چیزیں جب بندہ خود رسول ہو، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ بھی آتا ہو اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کی وحی بھی آتی ہو، اور اسے پتا ہو کہ بھی میں سچا رسول ہوں، تو ویسے یہ بتائیے کہ جو دلی کیفیت ہے، جذباتی کیفیت ہے، وہ تکلیف دہ ہوگی یا پھر آرام دہ ہوگی؟ تکلیف دہ ہو تکلیف دے ہوگی. انتہائی تکلیف دہ. جی جی اور اگر یہ کہے کہ یہ جو تو قرآن مجید لے کر آیا ہے یہ تو خود ہی اپنے پاس سے ہی کر رہا ہے، حالانکہ وہ ہو اللہ کی طرف سے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. اور زیادہ تکلیف جی یہ اس بندے سے پوچھیں کہ جو عدالت کے اندر کھڑا ہو اور ہو سچا، اور اس کے اوپر مقدمہ جناب کر کے لوگ جناب اس کو خراب کر رہے ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی رسول ہیں وہ اپنی جگہ پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بولتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جناب کہہ رہا ہے ام یقولون افتراہ. جی، پہلا تھا اوپر جو دیکھیے گا، وہ پہلے تھا ام یقولو لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، وہ دو باتیں تھیں. اس کو آگے ام یقولو نفتراہ، ترجمہ کر لیتے ہیں آپ کیا انشاءاللہ. وہ کیا وہ کہیں کہتے کہتے ہیں کیا ہیں کیا وہ کہیں گے کہ ہیں کہ کہ تو نے اسے کہ گھڑ گھڑ لیا ہے. نہیں، قرآن نفتراہ، اس نے اس قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے. جی. یا وہ کہتے ہیں، افترا کا مطلب ہے اس نے گھڑ لیا، ہو اس کو، اسے اس قرآن قرآن کو مجید کو. تو آپ کریں جی ترجمہ، ام یقولو نفتراہ، ہم یا وہ یقولو کہتے ہیں یا نفتراہ. اس یا وہ نے کہتے اس ہیں کہ قرآن اس کو نے اس خود قرآن گھڑ کو لیا گھڑ اس ہے، لیا ہے. قرآن کو گھڑ لیا ہے. بالکل ٹھیک. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. اب اس کا جواب، وہاں ایک صورت تھی، یہاں آ رہا ہے قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات. مفتریات کا مطلب ہوگا گھڑی ہوئی، گھڑی ہوئی. مثل ہی اس جیسی، اس جیسی سورہ کی اس جمع کی سور ہے، عشر مثال جیسی
عشر کے معنی پڑھے ہوئے ہیں آپ نے؟ 10 10 10. وہاں ایک تھی، یہاں کا 10. آپ سورۃ الکوثر جیسی 10 صورتیں ہیں تو فاتو تم لے آؤ. لے آؤ. تم لے آؤ. لے آؤ. اب کل میں نے پیچھے سے ترجمہ کیا، اب کرتے ہیں جی کل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہہ دیجئے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے، یہ چیلنج دے دیجئے، ابھی کہیں گے کہہ دیجئے فاتو لے لے آؤ تم لے لے آؤ آؤ تو لے آؤ، تو تم لے آؤ بعشر سوارن 10 صورتیں صورتیں 10 صورتیں. ٹھیک ہے. مثل ہی اس کی مثل اس کی جیسی مثال اس جیسی کر لیتے ہیں. مفتریاتن گھڑی ہوئی گھڑی ہوئی. گڑی ہوئی جی گڑ لاؤ. گھڑی ہوئی نہیں جی گھڑی ہوئی ہوئی یعنی کہ جو انسان اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی قرآن مجید کہے گا کہ یہ چیز تو وہ گھڑی ہوئی ہوگی. کیا خیال ہے جی جی بھائی؟ اللہ کے پاس سے آئے گا وہ حق ہے، وہ الکتاب ہے، ایسا ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی سے بھی وہ چیز آئے گی اور وہ کہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو وہ مفتریات جمع ہے مفتری کی. مفتری کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی ایک چیز، مفتریات گھڑی ہوئی، سور کی وجہ سے جمع آیا ہے مفتریات. یہ سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 تو کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. کہیں جی میرے ساتھ. کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ. لے 10 صورتیں لے آؤ. اور وہی الفاظ جو پہلے تھے، ودعو اور بلا لو اور بلا لو من دعوت دو استطعتم جس جی کی تم طاقت رکھتے ہو. جس کی تم طاقت جی رکھتے ہو. جس کی کا مطلب ہے من شخص ہے، جس شخص کی بھی تم طاقت رکھتے ہو. وہاں تھا جی تو جی یہاں من اپنا ہو سو ایور کے لیے آتا ہے. تو جس کی بھی تم طاقت رکھتے ہو من دون اللہ. اللہ کے علاوہ. اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کے علاوہ. اچھا جی، اب میں گزارش یہاں یہ کروں گا کہ دون کا لفظ علاوہ ہم کرتے ہیں. اگر علاوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ میں فلاں کو بھی بلا لوں گا، علاوہ اچھا مطلب وہ ترجمہ نہیں دیتا. سوا اگر کر لیں گے اللہ کے سوا، اللہ کے اللہ سوا کو یا اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ دو الفاظ زیادہ بہتر ہوں گے دون کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل صحیح. جی تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر ترجمہ کریں گے من دون اللہ، اللہ کے سوا اللہ کے یا سوا. اللہ کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے جی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو. تو اب پہلے میں کرتا ہوں پھر پروفیسر صاحب کو کہیں گے. ام یقولون افتراہ، یا وہ کفار کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن مجید کو گھڑ لیا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم طاقت رکھتے ہو اس کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. جی پروفیسر. ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں افطرا ہو کہ اس نبی نے نہیں، صلی اب اللہ علیہ وسلم. یا تم، یا کیا نہیں ابھی، یا تم کہتے ہو. جی میرا خیال جی یا تم کہتے ہو افطرا ہو کہ اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی قرآن پاک کو گھڑ لیا ہے. کل جی تو کہہ دیجئے فاتو لے آؤ بعشر سور 10 صورتیں مثل ہی اس جیسی مفتریات گھڑی ہوئی یعنی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ. ودعو اور بلا لاؤ من استطعتم جس کی تم استطاعت رکھتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ٹھیک ہے جی.
سر یہ آگے ام کا جناب معنی کیا کریں گے یا کریں گے؟ کیا جی ام کا کیا معنی یا ہم کریں کا گے کیا مطلب کریں یا کریں گے جی گے؟ یا کریں، ٹھیک ہے۔ جی ایک اور یا تم چیز ہے، کہتے یقولون کا ترجمہ پروفیسر صاحب نے تم کہتے ہو کر دیا ہے، وہ ہے اچھا وہ کہتے ہیں۔ چلو چلو وہ کہتے ہیں ٹھیک جی ہے یا وہ کہتے ہیں، تھوڑا سا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی۔ جی اچھا جی اب یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے، اس کا جواب تو انہیں دینا ہے، کیوں جی؟ جی جی بالکل اگر وہ سچے ہیں تو جواب دینا ہے نا، جی اور بالکل اگر وہ جواب نہ دیں تو پھر تو پھر وہ ماننا جھوٹے پڑے ہیں۔ گا۔ ماننا پڑے گا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، فَإِن لَمْ تھا فَإِن لَمْ، نون جی درمیان میں اگر سے نکل گیا تو فَإِن لَمْ ترجمہ کیا بنے گا؟ تو اگر نہ اگر تو اگر نہ یستجیبوا، وہ جواب دے جواب دیں، جواب دیں وہ قبول کریں، دونوں معنی ہیں اس کے، جواب دینا اس کا، اگر وہ اس کا جواب نہ دیں لکم تمہیں دی تمہیں، اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، کب سے 1500 سال ہو گئے ہیں، بالکل ایسا ہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی 23 سال اس وقت کے جب موجود تھے، اور اس کے بعد بھی فَإِن يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، جان جان لو۔ لو تم جان لو۔ اب یہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، رسول پاک کو نہیں کہہ رہا، اوپر کل رسول پاک کا ہے، یہاں سب مسلمانوں کو کہا ہے فَاعْلَمُوا، تو تو تم جان جان لو لو، جان بلکہ لو۔ مسلمانوں کے علاوہ پورے کے پورے انسانوں کو کہہ رہا ہے فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک وہ اللہ اللہ کے کے علم سے علم کے ساتھ نازل کی گئی ہے، انما بے شک بے وہ شک بے شک وہ وہ انزل نازل کی گئی گئی ہے یا نازل کیا نازل گیا کی گئی ہے، قرآن ہے تو نازل کیا گیا ہے بعلم اللہ، اللہ کے اللہ علم کے کے علم ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ اللہ کے علم کے ساتھ، اور سے اللہ کے بارے میں یہ ہے وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی اور معبود مگر وہی۔ اللہ وہی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں معبود ہے، نہیں اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ذات جس کا نام اللہ ہے۔ آپ جناب اتنا چیلنج آج تک کسی نے قبول نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں ہی کہہ رہا ہے یا ان لوگوں کو جو اس کا ذہن میں کوئی شک ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا کیا تم تم فرما تم برداری مسلمان کرنے والے جی کیا تم اسلام قبول کرنے والے ہو، کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو، اور آسان ترجمہ کیا تم مسلمان ہو، اور مسلمان کا ترجمہ یہاں کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، جی ورنہ مسلمان ہم یہی سمجھتے ہیں کہ 2 ٹانگوں والا اور 2 ہاتھوں والا اور ایک بندہ جو اللہ کو مانتا ہو بس وہ مسلمان ہے۔ یہاں ہے کیا تم تابع داری کرنے والے ہو، یہ کر لیں فرما برداری کرنے والے کو، فرما برداری کرنے والے۔ ہاں جی مسلمان کا ترجمہ پہلے فرما برداری جی تو ٹھیک ہے، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو، جواب کیا ہوگا جی؟ جی ہم تو ہے، بے شک یقیناً ہم تو ہے۔ جی، تو ترجمہ کریں پھر فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم کیا فرما تم برداری کیا کرنے والے تم ہو؟ فرما برداری کرنے والے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، کیسر بھائی آپ کی باری ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں، فَاعْلَمُوا، تو اے مسلمان تو تم جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک وہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا، وَأَن لَا الہ الا هو، اور یہ کہ وَأَلَّا نون پڑھنا ہی نہیں ہے، وَأَلَّا الہ اللہ نون جی وَأَن ادغام لا کامل الہ، ہوگا، جی سر،
وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ذات، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ جی میرا جی چاہ رہا تھا اب بریکٹ میں لگوا دوں لیکن نہیں لگوا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی دو چیزیں ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے جی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، دوسرے پارے میں پڑھا تھا، کچھ جی لوگ بالکل ایسے ہیں کہ رب کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ہے مسلمان۔ اور رسول پاک کی حدیث سن لیں اور پھر یہ پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بھئی ہمیں دنیا والے بھی اچھا کہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کریں، مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی اس کا اجر کریں اور اللہ کے لیے بھی کریں، دنیا کے لیے بھی کریں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 0 نمبر دیا۔ نہیں، جو مسلمان کام کرتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دنیا مانگے گا میں اس کو پوری پوری اس کے عمل کی دنیا دوں گا۔ تو وقت کرتے ہوئے جی من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ باخسا کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا۔ جو وہ کون تھے بھائی، کب تم میزان کے اندر کمی نہ کرو، قومیں کون سی؟ شعیب اہل مدینہ، نہیں، شعیب علیہ شعیب السلام۔ اسلام کی قوم تھی جی، جو ہاں تھے ولا تبخسوا المیزان، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ہاں ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم مت دو تو اس سے بخس کرنا ہے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا جی، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت اور اس چاہتا کی ہے، زینت اس کی زینت چاہتا ہے، بالکل وہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ کے ساتھ ہی تعلق، لیکن دنیا کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نو، ہم وقفی پورا دیں گے، پورا پورا دیتے ہیں نوفی الیہم، ہم انہیں پورا پورا دیتے ہیں اعمالہم، اس کے اعمال کا بدلہ کہتے ہیں، اس کے اعمال کا بدلہ اسے پورا پورا دیتے ہیں، فیہا، اس دنیا اس میں، زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں۔ دنیا کی یہ جی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دیکھ لے کہ جو دنیا کا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ناموری بھی دے دے گا، شہرت بھی دے دے گا، بڑے بڑے محل بھی دے گا، سب کچھ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتنے نہیں ہے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، مجہول جملہ ہے، اور وہ اس دنیا میں کچھ بھی کم نہیں دیے جاتے، یبخسون، کمی نہیں کیے جاتے یا کم نہیں دیے جاتے، ذرا مشکل ہوگا، وہم فیہا، اور وہ اس دنیا میں اور وہ اس دنیا میں لا یبخسون، جی کمی نہیں کیے جاتے، کم ہی دیے جاتے۔ ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب، جی پروفیسر صاحب، جی من کانا یرید الحیات الدنیا، کہ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، نوفی الیہم، ہم انہیں اعمالہم، ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، فیہا، اس دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ جی اور وہ اس دنیا میں کچھ کم نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہو گیا جی بالکل ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور ہم آمین۔ دعا اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا